سب دیکھنے اور سننے والوں کو محبت بھرا سلام۔ آج بات کریں گے مبارک ثانی کیس۔ آپ سب کے علم میں ہے کہ 9 برادرز ٹی وی انٹرنیشنل نے گہری نظر رکھی ہوئی اس کیس پر، اور یہ بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 22 تاریخ کو سپریم کورٹ نے دوبارہ جناب ڈیٹ دی ہے۔ کیا ہوا 22 تاریخ کو، اور کیا سپریم کورٹ جو ہے اپنے فیصلے پہ قائم رہی؟ جس طرح ہمارے پاکستان میں یو ٹرن کا ایک لینا معمول بن چکا ہے، چاہے وہ سیاسی پارٹی ہو، چاہے وہ عدالتیں ہوں، چاہے وہ جرنیل ہوں، سب اسی پہ لگے ہوئے ہیں۔ حالات کے مطابق وہ یو ٹرن لے لیتے ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ یہ سپریم کورٹ اتنا مجبور ہو گیا کہ اپنے فیصلے کو اس نے بدل دیا، اور علماء جو تھے، جن میں مولانا فضل الرحمان بھی شامل ہے، ان کو جناب اپنے چیمبر میں بلا کر بات چیت ہوئی۔ ہوتا یہ ہے کہ کوئی بھی کارروائی ہوتی ہے وہ سامنے کی جاتی، اور دونوں پارٹیوں کے دلائل سنے جاتے ہیں۔ اب جب سے پارلیمنٹ نے، اپوزیشن نے اور تمام علماء نے یہ بلیک میل ان کو کیا سپریم کورٹ کو کہ اگر آپ نے اپنا فیصلہ واپس نہ لیا تو آپ کے لیے مشکل ہوگی۔ کئی دفعہ یہ بھی سوچا گیا کہ پارلیمنٹ سے قانون سازی کروائی ہے، مگر جب دیکھا کہ ہماری عدالت اس قابل نہیں ہے کہ وہ اپنے فیصلے پہ قائم رہ سکے، تو انہوں نے کہا بہتر یہ کہ انہیں کو دوبارہ استعمال کیا جائے۔ اور پھر فضل الرحمان ہے یا دوسرے علماء ہیں، ان کے جو کریکٹر ہے یا ان کا جو کردار ہے وہ آپ سب کے علم میں ہے۔ خیر، جو فیصلہ دیا گیا وہ یہی ہے، مختصر میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ وہ یہ ہے جناب کہ ٹرائل کورٹ میں واپس سے یہ کیس جائے گا، اور وہی سنے گا اس کو جو سپریم کورٹ نے فیصلے کیے تھے ان کو معطل کر دیا گیا۔ اس میں تھوڑا سا پتہ ہونا چاہیے ہمارے دیکھنے والوں کو کہ 5000 روپے کے بدلے پہ ایک ضمانت مبارک ثانی کی ہوئی تھی، اور مبارک ثانی نے 5000 روپے جمع کروا کے جو ضمانت جو بھی سپریم کورٹ تھی، لیکن جیسے ہی یہ فیصلہ جو منسوخ کیا گیا، اب واپس اسی عدالت میں جائے گا جہاں پہ یہ کیس چل رہا تھا، اور وہی اس پر جو بھی فیصلہ دیں گے۔ اگر پاکستان کی سب سے بڑی عدالت جو سپریم کورٹ ہے وہ اپنے فیصلے پہ قائم نہیں رہ سکی، تو چھوٹی عدالتوں کی کیا حیثیت ہے یا کیا اوقات ہے؟ یہ ایک بڑا اہم سوال ہے کہ ان کا کیا کردار ہے، وہ آپ سب کے علم میں ہے۔ چھوٹے جو جج ہوتے ہیں، کیا ان کے فیصلے جو ہوتے ہیں وہ ان پر قائم رہ سکتے ہیں؟ تو جناب یہ ہو چکی ہے ہمارے ملک کی حالت ہے، بے گناہ لوگوں کو جیلوں میں ڈالنا۔ اب یہ چیزیں سپریم کورٹ کو پتہ تھا کہ یہ بے گناہ ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنے فیصلے کو تبدیل کیا، اور جو بھی کارروائی تھی انہوں نے کہا جناب یہ ہم ختم کر دیتے ہیں، بہتر یہی ہے کہ اسی عدالت میں یہ فیصلہ جو ہوگا۔ اچھا، اب اسی جگہ پہ اگر غور کریں تو سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ یہ جناب بہت ظلم ہوا ہے، اتنی جیل اس کو بنتی نہیں تھی، اگر یہ آپ دیکھتے تو پھر بھی یہ سزا زیادہ ہوئی ہے جتنی دیر وہ جیل میں رہا۔ لیکن جو اصل پرابلم ہے وہ یہی ہے کہ ایسی دفعہ شامل کرنے کے لیے علماء دباؤ ڈال رہے ہیں، 298 295 پتہ نہیں جو بھی ان کے پلے میں ہے، وہ کہتے ہیں سب کچھ اس کے اوپر ڈال دو، اور پھر دیکھیں کہ جو بھی ہے ان کا مقصد یہ ہے کہ یا تو اس کیس میں انہیں ضمانت نہ ہو یا ان کے لیے لمبی کوئی سزا سوچی جائے۔ تو جناب یہ آج عدالتوں کی حالت ہو چکی ہے۔ عدالتوں کا جو سیاستدانوں نے بیڑا گرک کیا، کبھی سپریم کورٹ پہ حملے، کبھی ان کو لکھے ہوئے فیصلے پہنچتے ہیں، اور یہ بھی لکھا ہوا فیصلہ تھا جو پہلے پہنچا دیا گیا کہ آپ نے اس کے مطابق چلنا ہے۔ تو سپریم کورٹ نے بڑی فرمانبرداری کی ہے، جہاں سے بھی یہ فیصلے آتے ہیں وہ آپ کو پتہ ہی ہے، اور یہ سوچتے ہیں کہ اس سے شاید ہمارے پاکستان کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے، ہم عدل و انصاف نہیں کریں گے تو پھر بھی پاکستان جو ہے وہ ترقی کرتا رہے گا۔ لیکن جب تک پاکستان میں عدل نہیں ہوگا، انصاف نہیں ہوگا، جب تک اس طرح کے معاملات جو عدالتوں میں پڑے ہوئے ہیں ان کو عدل کے مطابق حل نہیں کیا جائے گا، اس وقت تک میرا خیال ہے نہ پاکستان ترقی کر سکتا ہے، نہ کسی کو انصاف مل سکتا ہے۔ اب جناب جو پاکستان کی حالت ہو چکی ہے وہ آپ سب کے علم میں ہے، مذہبی نفرت کا جو تماشا وہاں پہ لگا ہوا ہے، جو ختم نبوت کے نام پہ لوگوں کے اوپر جھوٹے کیس بنائے جاتے ہیں، ان کو جیلوں میں ڈالا جاتا ہے، احمدی ہے ان کو اس کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور پھر
آپ نے دیکھا کہ سپریم کورٹ کے ارد گرد اتنی دنیا آ جاتی ہے کہ وہ اپنا فیصلہ بدلنے پہ مجبور ہو جاتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان 135 نمبر پہ ہے کہ 30 نمبر پہ شاید اب تو آگے چلا گیا ہو انصاف کے بارے میں جو بتا رہا ہوں۔ عدل کا دور دور تک کوئی تعلق نہیں، کوئی لینا دینا نہیں عدل سے، اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم جو بھی فیصلے بدلتے ہیں یا جو اس طرح کے فیصلے کرتے ہیں اس سے بڑا نام روشن ہوتا ہے، بڑا ہمارا مقام بنتا ہے۔ مگر میرا خیال ہے کہ اگر سادہ لفظوں میں کہیں تو اس سے بڑی ذلت و رسوائی نہیں ہوگی کہ سپریم کورٹ جیسی عدالت جو سب سے بڑی عدالت ہے وہ بھی اپنے فیصلے پہ قائم نہ رہ سکے۔ اب یہ بھی میں بتا دیتا ہوں کہ اگر تو یہ مولوی علماء جو ہے اتنی بات سن کر کوئی صبر سکون سے بیٹھ جائیں تو بڑی بات ہے۔ ہو سکتا ہے اب کوئی نئی گیم ڈالنے کے لیے نئی سازش، اور یہی ان کا مقصد ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی سازش کر کے کسی نہ کسی طرح ملک کے حالات خراب کیے جائے، اور لوگوں کو بجائے وہاں پہ مذہبی آزادی ہونے کے پریشان کیا جائے، لوگوں کے لیے ایسے مسائل پیدا کیے جائے۔ اسلام کی اگر بات کریں تو وہ تو آسانی پیدا کرتا ہے، وہ تو کہتا ہے کہ ہر انسان کے لیے آسانی پیدا کرے۔ اس میں جو 2 دفعہ تھی وہ اس میں ایک یہ تھا کہ یہ تبلیغ جی کا بارے میں تھا کہ ہر کوئی اپنے مذہب کی پرچار کر سکتا ہے، وہ بھی ختم کر دیا سپریم کورٹ نے۔ لیکن پہلے بھی وہاں پہ کوئی مذہبی آزادی نہیں ہے، اور وہاں پہ یہ نہیں ہے کہ اپنا جو احمدی ہیں وہ پہلے بھی کوئی تبلیغ نہیں وہاں پہ کر پا رہے کھل کر، اور پھر وہاں پہ جس ملک میں صرف السلام علیکم کہنے پہ 3 سال کی جیل کی سزا کے قوانین بنے ہوں، وہاں پہ اگر آپ ان کے اوپر سلامتی بھیجتے ہیں تو الٹا آپ پر 3 سال جیل ہو جائے گی۔ کیسا زبردست نظام ہے! تو اسی وجہ سے شاید پاکستان کی سلامتی جو ہے وہ آئے دن یہ خود ہی لوگ خراب کرتے ہیں، خود ہی اس کے حالات خراب کرتے ہیں، اور جس کے نتیجے میں پاکستان میں آئے دن مذہب کے نام پہ کبھی کسی کرسچن کو مار دیا جاتا ہے، کبھی کسی ہندو کو مار دیا جاتا ہے، کبھی کسی احمدی کو قتل کر دیا جاتا ہے، کبھی کسی احمدی کی دکان لوٹ لی جاتی ہے، کبھی اس کے گھر کو جلا دیا جاتا ہے، کبھی اس کا سامان لوٹ لیا جاتا ہے، کبھی ان کے قبرستانوں میں جا کے ان کی قبروں کو نقصان پہنچایا جاتا ہے، کبھی ان کی مساجد سے منارے جو ہیں ان کو گرا دیا جاتا ہے، کبھی کلمہ طیبہ جو ہے جس کے نام پہ پاکستان بنا تھا اس کو وہاں سے جناب بے حرمتی کر کے تو چھیانی تھوڑے کے ساتھ ضائع کیا جاتا ہے۔ پولیس اس میں شامل ہوتی ہے، پولیس کا کردار دیکھ لیں، سیاستدانوں کا کردار دیکھ لیں، علماء کا کردار دیکھ لیں، تو پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ لوگ جو ہے کتنے اپنے ملک کے مخلص ہے، اور نہ انہوں نے مذہب کو اپنایا، نہ انہوں نے، جس طرح میں ہر پروگرام میں بتاتا ہوں۔ لیکن جب تک آخر پہ پھر ضروری ہوتا ہے یہ کہنا کہ پاکستان میں مذہبی آزادی نہیں ہوگی، اور جس طرح پاکستان بنا تھا اور جو لوگ پاکستان بنانے میں قائد اعظم کی ٹیم نے شامل تھے، ان میں سر ظفر اللہ خان جیسی عظیم شخصیت بھی تھی، اور ان لوگوں نے بڑی قربانی دی۔ اس وقت تک آپ پاکستان کی حالت ٹھیک نہیں کر سکتے۔ پاکستان کو ایک قوم بننا ہوگا، پاکستان کے لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا ہونا ہوگا۔ مذہب ہر ایک کا ذاتی معاملہ ہے، کوئی نماز پڑھتا ہے تو ساتھ تو اس نے دینا جا کے، کوئی نہیں پڑھتا تو اس سے تو نہیں لیا جائے گا دوسرے کا ساتھ۔ تو زبردستی لوگوں کے مذہب تبدیل کرنے، لوگوں کے لیے مشکلات پیدا کرنی، نہ تو کوئی مذہب اس کی اجازت دیتا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں تلوار کے ذریعے اسلام پھیلا ہے، تو پھر آپ دیکھ لیں کیا حالت بنی ہے آج اسلام کی۔ کسی ملک کو بھی میرا خیال ہے کہ اسلامی تعلیمات کا علم نہیں ہے۔ یہ مختصر آپ کو بتا دیا کہ اب ٹرائل کورٹ جو ہے وہ دوبارہ جی اس کیس کی سنوائی کرے گا۔ چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ۔